والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. ریاض پر تشریف فرما، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، خصوصیت کے ساتھ استاد محترم، صدر محترم فضیلت الشیخ دکتور سعید احمد صاحب عمری مدنی حفظہ اللہ، اور مرکزی مسجد اہل حدیث اسلام پیٹ کے امام محترم فضیلت الشیخ حافظ ابو ہریرہ سلفی مدنی حفظہ اللہ، اور شہری جمعیت کے امیر جناب نصیر احمد صاحب عمری حفظہ اللہ، اور دیگر علماء کرام، اور خصوصیت کے ساتھ حج کے سفر پر نکلنے والے حضرات و خواتین. حج کی اہمیت اور اس کی فضیلت، یہ عنوان مجھے دیا گیا ہے. حضرات و خواتین، حج کو جاتے ہیں ہم لوگ. حج کتنی اہم عبادت ہے، کتنی بڑی عبادت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ عام طور پر ہوتا یہ ہے، لوگوں کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا، ایسے ہی جاتے ہیں اور وہاں خوب کھاتے پیتے ہیں، ایئر کنڈیشن کمروں میں آرام کرتے ہیں، اور جب روانگی کا وقت ہوتا ہے، واپسی کا وقت ہوتا ہے، تو پھر واپس آ جاتے ہیں اور اپنے نام کے ساتھ حاجی لکھ لیتے ہیں. یاد رکھیے، حج یہ بڑی اہم عبادت ہے. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے روبرو تلاوت کیا، اللہ نے فرمایا، طاقت رکھنے والے ہر مسلمان پر اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ایک مرتبہ حج کو فرض کیا ہے. دیکھیے، عبادتیں بہت ساری ہیں. بعض عبادتیں بدنی ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے. بعض عبادتیں مالی ہیں، جیسے زکوٰۃ ہے، قربانی ہے. لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے، یہ مالی عبادت بھی ہے، یہ جسمانی اور بدنی عبادت بھی ہے. اس حیثیت سے اس کی اہمیت اور زیادہ ہو جاتی ہے. محترم حضرات، جیسے یہ حج فرض ہو جاتا ہے، فوراً حج کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ ایسی عبادت ہے، تھکا دینے والی عبادت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبادت کو جہاد سے تشبیہ دی ہے. بہت محنت طلب عبادت ہے. اسی لیے جیسے ہی حج فرض ہو جائے، بڑھاپے کا انتظار نہ کریں. عام طور پر ہندو پاک میں لوگ بوڑھا ہو جانے کے بعد حج کا ارادہ کرتے ہیں، پوری ذمہ داریاں ختم ہو جانے کے بعد. لیکن یاد رہے، یہ جوانی میں کرنے کی عبادت ہے. اگر آپ پر جوانی میں حج فرض ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے فریضہ حج بیت اللہ، اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعجلوا بالحج، حج کرنے میں جلدی کرو. فإنه قد يمرض المریض، ہو سکتا ہے کوئی بیماری آ جائے، آپ چاہ کر بھی جا نہیں سکتے. او تعرض الحاجہ، یا ہو سکتا ہے کوئی بڑی ضرورت پیش آ جائے جس کی وجہ سے آپ کا پیسہ ختم ہو جائے. او تضل الراحلہ، یا آپ کی سواری گم ہو جائے. جو پیسہ آپ جماتے ہیں وہ پیسہ کبھی گم ہو سکتا ہے. تو لہٰذا جیسے حج فرض ہو جاتا ہے، فوراً ادا کرنے کی کوشش کرے. حج کی اہمیت کے لیے صرف یہ ایک بات کافی ہے
کہ حج ارکان اسلام میں سے ایک ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گورنروں کو خط لکھا کہ جو لوگ طاقت رکھنے کے باوجود فریضہ حج بیت اللہ ادا نہیں کرتے ان سے بھی جزیہ وصول کرو، ان سے بھی ٹیکس وصول کرو۔ کہا کیوں؟ ما ہم بمسلمین، وہ مسلمان نہیں ہیں۔ اتنا بڑا فریضہ ان پر عائد ہوتا ہے، پھر بھی وہ سستی کرتے ہیں، کاہلی دکھاتے ہیں اور حج کو جانے میں دیر کرتے ہیں۔ تو بہرحال اس کی فضیلت کی اگر بات کریں، بڑی فضیلتیں حج کی بیان کی گئی ہیں۔ مشہور حدیث بار بار ہم سنتے ہیں، الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عمرے سے لے کر دوسرے عمرے تک کے درمیانی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ والحج المبرور، اور رہا حج مبرور، اس کا بدلہ تو جنت ہی ہے۔ حج مبرور کسے کہتے ہیں؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو حج ادا کیا جاتا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر، خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، لوگو حج کے طریقے مجھ سے سیکھ لو، حج کے طریقے مجھ سے جان لو، معلوم کر لو، کیونکہ حج اسی وقت مبرور ہوگا جب نبی کے طریقے کے مطابق ہوگا اور سنت کے مطابق ہوگا۔ کتنے لوگ ہیں حج کو جاتے ہیں اور آ جاتے ہیں مگر طریقہ معلوم نہیں، کب کہاں رکنا ہے، کب کیا دعا پڑھنا ہے، کب نمازوں کو جمع قصر کرنا ہے، کب کس مقام پہ ٹھہرنا ہے، رکنا ہے، کب چہرہ کدھر پلٹنا ہے، بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ حج صرف جانے آنے کا نام نہیں، یہ مناسک حج ادا کرنے کا نام ہے۔ قدم قدم پر تعلیمات ہیں، عرفات میں کیا کرنا ہے، مزدلفہ میں کیا کرنا ہے، مینا میں کیا کرنا ہے، طواف کیسے کرنی ہے، سعی کیسے کرنی ہے، رمل کسے کہتے ہیں، اجتباء کسے کہتے ہیں، یہ ساری تفصیلات ہمارے علماء کرام آپ کو بتائیں گے۔ غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ تو یہ سارے معلومات حاصل کرنے کے بعد اس کے مطابق اگر آپ حج کریں گے وہی حج مبرور کہلائے گا اور رب کی نظر میں مقبول ہوگا۔ حضرات کرام ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حج ولم یرفث ولم یفسق رجع من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ۔ جو آدمی حج کرتا ہے اور حج کے درمیان کوئی گناہ نہیں کرتا، غلط خیالات کو دماغ میں نہیں لاتا، نفسانی خواہشات کو آگے بڑھنے نہیں دیتا، کنٹرول کرتا ہے، تو فرمایا ایسا حاجی حج کر کے جب لوٹتا ہے تو ایسے گناہوں سے پاک ہو کر صاف ہو کے لوٹتا ہے گویا کہ اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنم دیا ہے، آج ہی پیدا کیا ہے۔ تو جیسے بچہ پیدا ہونے والا گناہوں سے پاک ہوتا ہے، ایک حاجی بھی ویسے ہی پاک ہو کے لوٹتا ہے۔ شرط کیا ہے؟ یہ معلومات، یہ طریقہ معلوم کر کے اس کے مطابق حج کرنا ہے۔ دیکھیے حج کے ابتدا سے لے کر حج کے ختم ہونے تک مختلف کام ہم کرتے ہیں اور مختلف مناسک کی مختلف فضیلتیں حدیثوں میں بیان کی گئی ہے۔ حاجی سب سے زیادہ جو ذکر کرتا ہے وہ ہے ترانہ توحید، جسے ہم تلبیہ کہتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کو تلبیہ کہتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس کے متعلق حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول بتائیے کون سا حج افضل ہے، کون سا حج زیادہ فضیلت والا ہے؟ تو پیارے نبی نے فرمایا الحج والثج، دو باتیں فرمایا۔ پہلی بات، وہ حج سب سے زیادہ فضیلت والا ہے جس میں تلبیہ بلند آواز سے کہا گیا ہو، تو چپ کے پڑھنا نہیں ہے، تلبیہ جوش کے ساتھ اونچی آواز میں پڑھنے کی کوشش کرنا ہے۔ اور دوسری بات فرمایا تلبیہ زور سے پڑھنا ہے، جس حج میں قربانی ہو وہ حج بھی زیادہ فضیلت والا ہے۔ تو یہی حج تمتع آپ کرنے جا رہے ہیں، جس میں قربانی بھی ہے، جس میں تلبیہ بھی بلند آواز سے پڑھنا ہے۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی حاجی تلبیہ پڑھتا ہے اور بلند آواز سے تلبیہ کہتا ہے تو حاجی کے دائیں جانب رائٹ سائڈ میں، حاجی کے بائیں جانب لیفٹ سائڈ میں، تو سیدھے ہاتھ کی طرف دنیا کے کونے تک اور دامیں ہاتھ کی طرف دنیا کے کونے تک جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں یہ سب تلبیہ پڑھتی ہیں۔ حاجی جب زور سے تلبیہ پڑھتا ہے، زمین کے اس کونے سے اس کونے تک ساری مخلوقات تلبیہ پڑھتی ہیں، اور اس کا پورا ثواب تلبیہ پڑھنے والے کو ملتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے! تو لہٰذا تلبیہ بلند آواز سے پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جتنے پتھر ہیں، جتنے کنکر ہیں، جتنے پہاڑ ہیں، جتنے درخت ہیں، یہ سب سنتے ہیں، یہ سب تلبیہ پڑھتے ہیں، ان سب کا ثواب تلبیہ پڑھنے والے کو ملتا ہے۔ اسی طریقے سے حاجی بھائی کی خواہش ہوتی ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دے۔ میں سمجھتا ہوں حالات کی وجہ سے فی الوقت اس کو روکا گیا ہے، کیا مولانا؟ حجر اسود شروع کیا گیا بوسہ، بہرحال ہو سکتا ہے اجازت مل جائے۔ بہرحال حجر اسود کو بوسہ دینے کی بڑی فضیلت ہے۔ اگر بوسہ دینے کا موقع نہ بھی ہو، استلام کرنے کی اجازت ہے۔ استلام کا مطلب دور سے ہاتھ کا اشارہ کرنا ہے، ہاتھ سے اشارہ کرنا۔ تو کہا حجر اسود کو استلام کرنے کی فضیلت کیا بیان کی گئی ہے؟ روز قیامت پیارے نبی نے فرمایا کہ روز قیامت حجر اسود کو لایا جائے گا، اور میدان محشر میں اس پتھر کو دو آنکھیں ہوں گی جس سے وہ دیکھے گا، ایک زبان ہوگی جس سے وہ بات کرے گا، اور حجر اسود ہر اس آدمی کے حق میں گواہی دے گا جو آدمی بھی حق کے ساتھ اس کو بوسہ دیا تھا یا اس کو استلام کیا تھا۔ تو یہ فضیلت بیان کی جاتی ہے حجر اسود کے سلسلے میں۔ اسی طریقے سے ہم بوسہ دیتے ہیں حجر اسود کو، تو یہ بات اپنے ذہن و دماغ میں رکھیں، حجر اسود کو بوسہ دینے سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، ہمارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ثواب بھی ملتا ہے، گناہ بھی جھڑتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ حجر اسود میں نفع نقصان کی طاقت ہے، نہیں۔ حجر اسود کے پاس ایک مرتبہ حضرت عمر بوسہ دیے، بوسہ دینے کے بعد حضرت عمر نے کہا انی اعلم انک حجر، اے حجر اسود میں خوب جانتا ہوں کہ بس تو ایک پتھر ہے، اس سے علاوہ کچھ نہیں، بس تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ تو کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ تو کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ ولولا انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں کبھی تجھے بوسہ نہیں دیتا۔ چونکہ نبی نے بوسہ دیا ہے، اس سنت پر عمل کرنے کے لیے میں بھی تجھے بوسہ دے رہا ہوں، تو فائدے کا بھی مالک نہیں، نقصان کا بھی مالک نہیں۔ بہت سارے غیر مسلمین اعتراضات کرتے ہیں، تم بھی پتھر کی پوجا کرتے ہو، پتھر کو بوسہ دیتے ہو۔ جی، تو ایسے لوگوں کو اس طرح کا جواب دینا چاہیے۔
تو حضرات گرامی، ایک حدیث میں ہے کہ رکن یمانی حجر اسود کے یہ کنارہ ہے، اس کے بازو والا کنارہ رکن یمانی اسے کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ حجر اسود اور رکن یمانی کو چھونا یہ گناہوں کو جھڑا دیتا ہے، گناہ جھڑ جاتے ہیں جب رکن یمانی کو آپ چھوتے ہیں اور حجر اسود کو آپ چھوتے ہیں۔ اسی لیے طواف کے ہر چکر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کو اور رکن یمانی کو چھویا کرتے تھے، تو موقع ملے تو ہم کو چھونا چاہیے۔ اسی طریقے سے دیکھیے، حج کرنے والے حضرات و خواتین اور عمرہ کرنے والے حضرات و خواتین، خصوصاً مردوں سے میں کہوں گا، حج عمرے میں حلق کرانے کی بڑی فضیلت ہے۔ بال کو مکمل طور پہ نکال دینا، ایک ہے بال پورے نکال دینا جسے ہم گنڈو کرنا کہتے ہیں، حلق کرنا عربی میں کہتے ہیں، یا کراف کرنا، بال کم کرنا۔ دونوں میں حلق کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے جو بال نکال دیتے ہیں، حلق کرتے ہیں، گنڈو کرا لیتے ہیں، مغفرت کی اور رحمت کی دعا کی ہے۔ کیا فرمایا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اغفر للمحلقین، اے اللہ حلق کرنے والوں کی مغفرت فرما، حلق کرنے والوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ صحابہ نے سوال کیا، وللمقصرین، اللہ کے نبی قصر کرنے والوں کے لیے بھی دعا کیجئے نا۔ قصر کا مطلب بال پورے نہیں نکالنا، کراف کرنا، کٹنگ کرنا۔ تو پیارے نبی نے فرمایا، اللہم اغفر للمحلقین، اے اللہ، دوسری مرتبہ فرمایا، حلق کرنے والوں کی مغفرت فرما۔ صحابہ نے پھر دوسری مرتبہ سوال کیا، وللمقصرین، اللہ کے نبی کراف کرانے والوں کے لیے بھی دعا کیجئے۔ تو تیسری مرتبہ پیارے نبی نے فرمایا، وللمقصرین، ہاں بال کم کرنے والوں کی بھی مغفرت فرما۔ تو دونوں میں اہمیت زیادہ ہے بال مکمل طور پر نکالنے والوں کے لیے۔ اسی طریقے سے حضرات، ہم جاتے کس لیے؟ جی، عبادت کرنے کے لیے۔ ہم اتنا پیسہ خرچ کر کے اپنے گھر والوں کو تنہا چھوڑ کے 40 دن کی مدت نکال کے سفر کی صعوبتوں کو برداشت کر کے ہم کعبۃ اللہ کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ کھانا تو یہاں بھی ہے نا، بریانی تو یہاں بھی ہے نا، اچھے کپڑے ہم یہاں بھی پہن سکتے ہیں، انجوائے یہاں بھی ہم کر سکتے ہیں، مگر جاتے کس لیے اتنا دور اتنا پیسہ خرچ کر کے؟ کھانے پینے کے مقصد سے نہیں، گھومنے پھرنے دیکھنے کے مقصد سے نہیں، صرف اور صرف ہمارا مقصد ایک ہو، وہ ہے اللہ کی عبادت۔ اور آپ اندازہ لگائیں، خاص کر 2 مقامات پہ ہم جاتے ہیں، ایک حرم شریف کعبۃ اللہ کے پاس، دوسرا مدینہ منورہ میں مسجد نبوی۔ ان دونوں مسجدوں کی بڑی فضیلت ہے، ان دونوں مسجدوں میں نماز ادا کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ اکبر! مسجد حرام میں نماز پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد حرام میں جو ایک نماز ادا کرے گا اسے 1 لاکھ سے بھی زیادہ نمازوں کا اجر مل جائے گا۔ کتنے لوگ ہیں بیٹھ کے باتیں کرتے رہتے ہیں، وہاں جا کر بھی ٹائم پاس کرتے رہتے ہیں۔ خدا را اللہ کا واسطہ دے کر میں کہتا ہوں، وہاں جا کر موبائل فون کا استعمال ضرورت کے حد کی کیجیے۔ موبائل فون ایک ایسا ہتھ کنڈا ہے شیطان کا، وہاں جا کر بھی عبادتوں سے انسان دور ہو جاتا ہے۔ اور وہاں جا کے جیسے یہاں پارکوں میں سیلفیاں لیتے ہیں نا، لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ ٹوریزم ایریا بن گیا ہے، وہ عبادت کے لیے نہیں جا رہے ہیں، وہاں کی تصویر لیے گروپ میں شیئر کیے، یہاں کا سیلفی لیے گروپ میں شیئر کیے، اسٹیٹس لگا دیے۔ خبردار ہو جائیے، یہ سب کام خدا را آپ مت کیجئے۔
ہم لوگ جا رہے ہیں یہاں سے عزم مصمم کر کے نکلیے، پکا ارادہ کر کے نکلیے، ہم عبادت کی غرض سے جا رہے ہیں۔ ایک سیلفی لینے میں 2-3 سیکنڈ تو لگتے ہیں، وہ 2-3 سیکنڈ میں 2 بار سبحان اللہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک نماز 1 لاکھ نمازوں سے بڑھ کر، اور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں ایک نماز 1000 نمازوں سے بڑھ کر افضل ہے۔ 1 لاکھ نماز پڑھنا کتنا ٹائم لگتا میرے بھائی؟ 1000 نماز پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا میری بہن؟ وہاں ٹائم ملے آپ کو 2 رکعت نفل عبادت کیجیے، لمبی رکعتیں، لمبے سجدے، لمبے رکوع۔ کیا خبر کہ زندگی کی یہ آخری نماز ہو؟ کیا خبر کہ زندگی کا یہ آخری طواف ہو؟ کیا خبر کہ زندگی کا یہ آخری عمرہ حج ہو؟ یہ سوچ کر آپ عبادت کیجئے۔ صلی صلاۃ مودع، پیارے نبی نے فرمایا ہر نماز کو یہ سوچتے ہوئے ادا کرو، یہ میں زندگی کی آخری نماز ادا کر رہا ہوں، اس کے بعد والی نماز میری جنازے کی نماز ہوگی۔ حضرات گرامی، تو اتنی بڑی عبادت حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو ان مقامات میں نماز پڑھنے کی جو فضیلت زیادہ ہے، وقت ضائع کرے بغیر 5 منٹ بھی وقت ملے 2 رکعت نماز ادا کیجئے، دعا کیجئے، ذکر و اذکار کیجئے، قرآن مجید کی تلاوت کیجئے۔ سب سے اہم بات، یہاں سے نکلنے سے پہلے نیتوں کو خالص کر لیجئے۔ اپنی نیتوں میں دراڑ ہو، اپنی نیت میں کھوٹ ہو، جیسے اردو میں کہا جاتا ہے نا، نیت میں خطرہ جھولی میں پھترا۔ میں جانا حج کو اس لیے جا رہا ہوں تاکہ میرے نام کے سامنے حاجی لکھے۔ جی کتنے لوگ ہیں نام لکھتے ہیں تو کہتے ہیں حاجی لکھیے، حاجی، میں حاجی حج کر رہا ہوں۔ میرے بھائی دکھاوے کے لیے جا رہے ہیں کیا؟ ہم نماز پڑھتے نمازی لکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے زکاتی لکھتے ہیں، جبکہ نماز اور زکوٰۃ حج سے بھی بڑی عبادتیں ہیں۔ حج زندگی میں 1 مرتبہ کیا کر لیے، اب شروع کرتے ہیں حاجی، تاکہ سب کو خبر مل جائے میں حج کیا ہوں، میں بیت اللہ کو جا کر آیا ہوں۔ ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ پہلے اپنی نیتوں کو خالص کرنے کی، نیتوں کو صاف کرنے کی اور پاک کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیتوں پر رکھا گیا ہے۔ لہٰذا انہی چند باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ میں آخر میں اور کچھ ٹائم لینا چاہتا ہوں، اب علماء کو دے دیتا ہوں ٹائم، تو اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ چونکہ آخر میں بھی کچھ دعائیں آپ کو سکھانا ہے، اور کچھ باتیں اگر بچ گئی ہوں تو انشاءاللہ میں اشارے کروں گا آپ کو، چونکہ وہاں جانے کے بعد بہت ساری غلطیاں میں نوٹ کر کے لایا ہوں، اور وہاں جن باتوں کو میں نوٹ کیا ہوں وہ پرچی میرے جیب میں ہے، تو لہٰذا انشاءاللہ آخری میں کچھ باتیں اگر رہ گئی ہیں تو اشارہ کروں گا۔ تو بہرحال وقت ختم ہونے سے پہلے میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو حج کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔